وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والحافظين حدود الله والحافظات إلى آخر الآية. وقال تعالى في موضع آخر من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. وقال عليه التحية والتسليم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه التحية والتسليم. معزز و مکرم سامعین و سامعات، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا فضل ادا کریں، اللہ کے فضل کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کائنات کی سب سے عظیم نعمت اور کائنات کا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان عطا فرمایا. اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے، جتنا احسان ادا کرے کم ہے، اس لیے کہ نعمت ایمان کا مل جانا علامت ہے اس بات کی جانب کہ دونوں جہاں کی سعادت، دونوں جہاں کی کامیابی اور دونوں جہاں کی فلاح و کامیابی کی کنجی اور چابی اور ذریعہ ہے ایمان کا مل جانا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جہاں کہیں اولئک هم الفائزون یا اولئک هم المفلحون یا اولئک هم الراشدون کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں، وہاں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے صفت ایمان کا تذکرہ کیا کہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی وہی کامیاب ہوگا، اور جو ایمان کی دولت سے محروم رہے گا وہ دونوں جہاں میں ناکام رہے گا. یہ اللہ رب العزت نے کئی جگہ اور کئی مرتبہ اس بات کو مختلف انداز میں بیان فرمایا. تو سب سے پہلے ہم اس بات پر رب کریم کا شکر ادا کریں کہ اس رب کریم نے ہم پر فضل عظیم فرمایا اور ایمان جیسی نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی. اب میری اور آپ کی اور مسلم معاشرے میں بسنے والے ہر مرد، ہر عورت، ہر بچے اور ہر بچی کی ذمہ داری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت اور شریعت مطہرہ اور شریعت اسلام جیسی باعظمت شریعت جب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس اسلام کے تابع کر کے گزارنے والے بن جائیں. کیونکہ عزیزو، صرف زبان سے اقرار کر لینا یہ اسلام کو مکمل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. جہاں کہیں محدثین نے، فقہاء نے اور متکلمین نے اسلام کی تعریف فرمائی ہے تو وہاں پر 3 چیزیں ذکر کی ہیں، یعنی کہ جو اللہ کا بندہ اور جو اللہ کی بندی ان تینوں چیزوں کو فالو کریں گے، ان تینوں چیزوں پر عمل کریں گے، وہ حقیقی معنی میں مسلمان اور مومن کہلانے کے لائق ہوگے. اور اگر کسی کے زندگی میں ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہے تو فرمایا وہ مکمل اور کامل ایمان والا بندہ یا کامل ایمان والی بندی کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو پر فرمایا پہلی چیز ہے تصدیق بالقلب، کہ ہم دل سے اس بات کا اقرار کریں، دل سے اس بات کی تصدیق کریں، ہمارے دل و دماغ میں اس بات کو ہم بٹھا دیں، دل و دماغ میں اس بات کو سما دے، رچا دے اور بسا دے کہ ساری کائنات کا مالک وہ اللہ رب العزت ہے،
لا الہ الا اللہ، رب کریم کے علاوہ کائنات میں نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی پوجنے کے لائق ہے، نہ کوئی پرستش کے لائق ہے۔ بس ساری کائنات میں اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے، اگر ساری کائنات میں کوئی ذات پرستش کے لائق ہے تو وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ اس بات کا یقین ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا دیں اور دل سے اس بات کو مانیں۔ نمبر 2، اقرار باللسان۔ ترتیب آگے پیچھے ہو گئی۔ پہلا یہ ہے کہ زبان سے اقرار کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ دل میں اس بات کو بٹھا دیں، اور تیسرا ہے وعمل بالجوارح، کہ ہم اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے وہ اعمال کرے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہم اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے ان اعمال کے کرنے سے رک جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے یا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 28ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کے کرنے کا حکم دے تم وہ کرو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جن باتوں کے کرنے سے روکے تم ان باتوں کے کرنے سے رک جاؤ۔ صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دے کر گئے ہیں، اگر ہم اسی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو سمجھو کہ ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں، ان چیزوں سے رک کر اور ان چیزوں سے بچ کر زندگی گزار رہے ہیں تو سمجھو کہ ہم حقیقی معنی میں مسلمان ہیں۔ لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کا کہا ہے ہم اسے نہیں کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے سے منع کیا ہے ہم ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، آدھار کارڈ اور الیکشن کارڈ میں تو ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست میں ہوگا، لیکن اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہم حقیقی مومن نہیں ہوں گے۔ یہ تو میرے بات کی تمہید تھی اور بات کو شروع کرنا تھا۔ اب اصل بات یہاں سے شروع ہوگی کہ عزیز بہنوں، معزز خواتین، دیکھیے اگر ہم دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بس مسلمانوں والا نام رکھ کر مسلمانوں کی سوسائٹی اور معاشرے میں رہ کر ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں عملی طور پر، ذہنی طور پر اسلام کو فالو کرنا پڑے گا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر اسلام ہمارے زبان پر ہوگا، دل میں اور عمل میں نہیں ہوگا تو ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے، اور اگر اسلام ہمارے زبان پر بھی ہوگا، دل میں بھی ہوگا اور عمل میں بھی ہوگا تب جا کر ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہوں گے، اور تب ہی جا کر ہم جنت میں جانے کے بھی مستحق ٹھہریں گے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے جو اعلان فرمایا تھا کہ یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، اذهب فنادی فی الناس، جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو، لا يدخل الجنت الا المؤمنون، جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو ایمان والا ہوگا، جنت میں وہی مرد، وہی عورت، وہی بچہ اور وہی بچیاں داخل ہوں گی جن کے اندر صفت ایمان ہوگی۔ تو اس ایمان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو صرف زبان سے
مسلمان ہونے کا اقرار کرنے والے ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے مستحق وہی افراد بنیں گے جن کے زبان کے ساتھ ساتھ دل میں بھی اور عمل میں بھی اسلام ہوگا، انہیں ہی اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ آج ذرا ہم اپنی زندگی میں غور کر کے دیکھیں، کیا واقعتاً میں اسلام ہماری زبان کے ساتھ ساتھ دل اور عمل میں بھی موجود ہے، یا ہم نے اس کا جنازہ نکال دیا ہے؟ ہم خود اپنے اندر غور کر کے دیکھیں۔ سب سے پہلی بات کہ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو فرض کیا ہے وہ ہے نماز۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقائے نامدار مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے بندے اور بندی سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا الصلاۃ، نماز کے متعلق ہوگا کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، میں نے تم پر نماز کو فرض کیا تھا، دن میں 5 وقت نماز فرض کی تھی، بتاؤ تم نے 5 وقت کی نماز کو اس کے اصول اور ضوابط کے ساتھ، سنن اور مستحبات اور فرائض کی رعایت کے ساتھ ادا کیا یا نہیں کیا؟ یہ سوال اللہ ہر مرد سے بھی ہر عورت سے بھی پوچھیں گے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جب تک کہ اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا، جب تک کہ اسلامی معاشرے کے تمام افراد، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہو، بچے ہو یا بچیاں ہوں، بوڑھے ہو یا بوڑھیاں ہوں، تب تک کہ وہ نماز کو قائم کرنے کے عادی نہیں بنتے تو زمین پہ اسلامی معاشرہ تشکیل پایا ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، خاص طور پر امت کی خواتین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابند بن جائے اور اپنے ماتحتوں کو، اپنے ننھے منھے بچے جن کی ہم پرورش فرما رہے ہیں، ان کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ یہ ذمہ داری اس امت کی مستورات کی ہے، کیونکہ مستورات اولاد کی تربیت میں والد کے مقابلے میں زیادہ اہم کردار مستورات کا ہوتا ہے، کیونکہ والد کو تو شریعت نے کمانے کا اور ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے کا مکلف بنایا ہے۔ وہ بیچارہ ہماری ضرورتیں، روٹی، کپڑا، مکان اور دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت میں لگا ہوا ہے، تو شریعت نے کہا کہ یہ جو مستورات ہے یہ گھر کی ملکہ ہے، یہ گھر کی ذمہ دار ہے، یہ گھر کی نگران ہے، لہٰذا عورتوں کے اوپر زیادہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کو صحیح ڈھنگ سے کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ بچے 7 سال کے ہو جائے، واضربوا علیہا وہم ابناء 10 سنین، کہ 7 سال کا بچہ ہو گیا، 7 سال کی بچی ہو گئی، اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو نماز کی ترغیب دے، اپنے بچوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرائے کہ دیکھو بیٹا، نماز ہمارے اوپر پڑھنا فرض ہے، نماز ہمارے اوپر پڑھنا ضروری ہے، اور ان کو اس بات کی عادت ڈالے۔ آگے فرمایا، جب یہ بچے 10 سال کے ہو گئے، آپ انہیں محبت سے سمجھا رہے ہو یا سمجھا رہی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بچے نہیں مان رہے ہیں، تو حدیث مبارکہ میں ہے 10 سال کا ہونے کے بعد اپنے بچوں اور بچیوں کو نماز کا حکم دو اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان کو مارو بھی، تاکہ جب یہ بچے محبت سے نہ سمجھے تو ہلکی پھلکی مار اس طرح ہونی چاہیے تاکہ بچے نماز کی طرف جانے والے بن جائیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ پیش کر کے آپ کو میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھنا، حکماء کی تحقیق یہ بتلاتی ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ننھے منھے بچے، یہ ہمارے زبان سے بولی ہوئی باتوں کو زیادہ نہیں سنتے، بلکہ یہ ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں۔
کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بچے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ آج یہ موبائل کی نحوست اور لعنت ہمارے پاس آ چکی ہے۔ والدین موبائل لے کے دن بھر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، والد جب سے گھر میں آئے موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے والد اور والدہ بچوں کو زبان سے تو کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، لیکن اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ خود نماز نہیں پڑھ رہے، موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بچہ ہماری زبان سے کہی ہوئی بات کو نہیں سنے گا، لیکن ہم نے اپنے باڈی لینگویج سے، اپنے عمل سے جو بتایا اس پر عمل کرے گا، اور وہ بھی جو ہے تو اسی کو چلائے گا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے بچے بھی نماز کے پابند ہوں گے اور ہماری بچیاں بھی نماز کی پابند ہوں گی، اور چند سالوں کے بعد ایسے نوجوان معاشرے اور سوسائٹی میں آئیں گے جن کے دل و دماغ میں نماز اور اسلام سے محبت ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ نماز کا اہتمام خود بھی کرنا ہے اور اپنے گھر کے ہر فرد کو نماز کا پابند بنانا ہے۔ دوسری بات کہ مستورات کے ذمے جو سب سے اہم چیز ہے وہ اپنے اولاد کی ہر اعتبار سے تربیت ہے۔ آج کا باطل اسکول کے نظام کے ذریعے یا اسکول کے سلیبس کے ذریعے ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں مشرکانہ عقائد کو داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ موبائل کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے اور سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے ہمارے ننھے منھے بچوں کے دل و دماغ کے اندر اسلام کی نفرت، اسلامی تعلیمات سے نفرت کو داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب ان مستورات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ذہن سازی بچپن ہی سے کرے اور بچوں کے دل و دماغ میں اسلام کی عظمت، اسلام کی محبت اور اسلام کے اعلیٰ ہونے کو بچپن ہی سے بٹھائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں خود اسلام سے محبت کرنے والی بن جائیں گی۔ لیکن آج مستورات اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بہت غفلت کا شکار ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر سچا پکا مسلمان بنے۔ ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ بڑا ہو کر کامل ایمان والا بنے۔ ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ بڑا ہو کر صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنے۔ ارے ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کیا نہیں؟ لیکن خواہش کرنے سے کچھ کام نہیں ہوتا۔ مائیں چاہ تو رہی ہے کہ ہمارے بچے بڑے بنے، ہمارے بچے ایمان والے بنے، سچے پکے مسلمان بنے، لیکن اس کے لیے عملی طور پر ماؤں کی طرف سے کوئی تربیت کا انتظام نہیں ہے کہ مائیں دن رات ٹیلی ویژن کے اندر مشغول ہے، سیریل، فلم اور ڈرامے دیکھنے کے اندر مصروف ہے، اور چاہتی ہے کہ اس کی گود میں پروان چڑھنے والا بچہ اللہ کا نیک بندہ بنے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ جب ہم ان بچوں کو اپنے گود میں پروان چڑھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو گود میں دودھ پلا رہے ہیں، اور ماں کی نگاہ ٹی وی کے اوپر، فلم کے اوپر، سیریل کے اوپر جمی ہوئی ہے، تو اب اس کے دودھ کے اثرات سے اس کے گود میں پروان چڑھنے والا بچہ بڑا ہو کر ناچنے والا تو بن سکتا ہے، اس کے گود میں پروان چڑھنے والی بچی بڑی ہو کر ناچنے والی بے حیا اور فاحشہ تو بن سکتی ہے، سچی پکی مسلمان نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم کسی کانٹے دار درخت اور کسی کانٹے دار جھاڑ کا اگر بیج ڈالیں گے تو اس سے پھلدار درخت نکلنے والا ہے کیا؟ اگر ہم نے کسی جگہ کانٹے دار درخت کا بیج ڈالا ہے تو اب اس سے نکلنے والا پودا بھی کانٹے دار ہوگا۔ تو جب ہم نے ان بچوں کی تربیت کرتے وقت اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنایا تھا، ان بچوں کی تربیت کرتے وقت موبائل، ٹیلی ویژن اور فلمی ڈرامے ہمارے سامنے تھے، تو ہمارے بچے بھی فلمی اداکاراؤں کی طرح ٹائم پاس اور وقت ضائع کرنے والے تو بنیں گے، لیکن سچے پکے مسلمان نہیں بنیں گے۔
اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گود میں پروان چڑھنے والے بچے سچے پکے مسلمان بنے، میری گود میں پروان چڑھنے والا بچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنے، عثمان غنی کی طرح باحیا بنے، حضرت علی کی طرح بہادر بنے، صلاح الدین ایوبی جیسا جانباز بنے، نور الدین زنگی، خالد ابن ولید، محمد ابن قاسم جیسا اعلیٰ صلاحیتوں کا رکھنے والا بنے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گود میں پروان چڑھنے والا بچہ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی جیسا بنے، تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان لوگوں کی ماؤں کو دیکھیں کہ ان کی ماؤں نے ان کی تربیت کیسی کی تھی، جس کے نتیجے میں جا کر وہ لوگ اتنے بڑے مقام پر پہنچے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب صلاح الدین ایوبی جو کہ اسلام کا ایک جانباز سپاہی تھا، جس نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسجد اقصیٰ کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں لایا تھا، وہ صلاح الدین ایوبی ایسی ماؤں کے گود میں پروان نہیں چڑھا تھا جن کی نگاہیں ہمیشہ ٹی وی پر ٹکی رہتی ہے، جن کی نگاہیں ہمیشہ سیریل اور ڈراموں پر ٹکی رہتی ہے، جن کی نگاہیں ہمیشہ اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ میں کسی پروگرام میں جاؤں، میں کسی فنکشن میں جاؤں تو سب سے خوبصورت میرا چہرہ دکھنا چاہیے، سب سے اعلیٰ میرا میک اپ ہونا چاہیے۔ ایسی ماؤں کے گودوں میں پروان چڑھ کر صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوا کرتے۔ اگر ہمیں صلاح الدین ایوبی پیدا کرنا ہے، عمر ابن خطاب جیسا جانباز پیدا کرنا ہے، تو ہمیں پھر اپنی تربیت کے انداز کو بدلنا پڑے گا کہ وہ مائیں جن کے دل میں اسلام کی عظمت ہوتی ہے، وہ مائیں جن کے دل میں اسلام کی محبت ہوتی ہے، وہ مائیں جن کا کوئی بھی عمل قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں جاتا، وہ مائیں جن کا ہر عمل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوتا ہے، وہ مائیں جو اپنی صبح فجر کی نماز کے ذریعے کرتی ہے، جو اپنی صبح تلاوت کلام اللہ کے ذریعے کرتی ہے، جس کے دل میں فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی تربیت کی، جس کے زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہوتا ہے، ایسی ماؤں کے گود میں پروان چڑھنے والے بچے آگے جا کر امت کی قیادت کو سنبھالتے ہیں، امت کی قیادت کو سنبھال کر سچے پکے مسلمان ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو آج ساری امت کہ ہم فلسطین کے حالات سنتے ہیں، ہم اسی طرح غزہ کے حالات کو سنتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی بے بسی کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کاش کہ آج کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے۔ ہم میں سے ہر ایک خواہش کرتا ہے کاش کہ آج کوئی عمر ابن خطاب جیسا پیدا ہو جائے جو مسجد اقصیٰ کو دوبارہ مسلمانوں کے پاس لے آئے۔ عزیزو، سب اگر خواہش کریں گے تو کیا صلاح الدین ایوبی اور عمر ابن خطاب جیسے جانباز کیا فرشتوں کی گود میں پروان چڑھ گئے تھے؟ وہ بھی ہماری طرح انسانوں کی گود میں پروان چڑھ کر ہی آگے آئے تھے، لیکن ان کی گود وہ گود تھی جس گود میں وہ پروان چڑھے، وہ گود اللہ سے محبت کا درس دیا کرتی تھی، اپنے بچوں کو بہادری اور شجاعت کا درس دیا کرتی تھی، اور آج کی مائیں اس سے محروم ہو چکی ہیں۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے کسی بیان میں فرمایا تھا کہ وہ مائیں تھی جن کی صبح اللہ رب العزت کے کلام سے شروع ہوتی تھی، تو ان کے بچے بھی جو ہے تو سچے پکے مسلمان بنے اور انہوں نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا۔ آج کی ماؤں کی صبح کا آغاز یا تو واٹس ایپ یا تو فیس بک یا تو ٹی وی سیریل یا کوئی ڈرامہ یا کوئی فلم دیکھ کر ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی ماؤں کے گود میں پروان چڑھنے والے بچے ناچنے والے، گانے والے، بزدل، بے حیا، بے شرم، امت کو بگاڑنے والے ہی ہو سکتے ہیں۔ ان سے ایمان اور اسلام کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جب ان کی تربیت ہو رہی تھی وہیں پر جو ہے تو کوئی نہ کوئی فالٹ تھا۔
تو آج میں اپنی معزز خواتین سے ایک بہت ضروری چیز بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اے امت کی پاکیزہ ماؤں، تمہارے بچوں کی تربیت اللہ نے تمہارے ذمہ دی ہے۔ اگر تم نے ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی اور تم نے اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان نمازی نہیں بنایا، کل اللہ تم سے قیامت کے دن سوال پوچھیں گے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، اللہ مجھ سے بھی آپ سے بھی ہر ایک سے سوال پوچھیں گے کہ ہم نے اولاد کی شکل میں تمہیں ایک نعمت دی تھی، بتاؤ تم نے اس اولاد کے دل و دماغ کے اندر ایمان کی محبت، اسلام کی محبت، دین کی محبت کتنی داخل کی؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے نہیں کی ہے تو کل قیامت کے دن یہ بچے ہمیں جہنم میں داخل کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ان بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کی، ایک ماں نے اپنے ماں ہونے کا حق ادا کیا، اپنے بچے کے دل و دماغ میں اسلام ایمان کی محبت کو بسا دیا اور اسے پکا نمازی اور مسلمان بنا دیا، تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے یہ ہمارے بچے کل قیامت کے دن ہمیں جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہمارے بچے اور بچی کو ہمیں جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنانا ہے یا جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ بنانا ہے۔ ہم نے ان کی تربیت کی تو سمجھو کہ ہم نے اپنے بچوں کو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دیا، اور ہم نے ان کی تربیت نہیں کی تو سمجھو ہم نے انہیں جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دیا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے کرتے ہیں، انہیں دیندار سچا پکا مسلمان بناتے ہیں، تو حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اب اس کے نیکیوں کا رجسٹر، نیکیوں کا دفتر بند ہو جاتا ہے، کیونکہ سانس گئی، چانس بھی چلا گیا، اب نیکی کرنے کا موقع نہیں رہا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی، انسان مر کر قبر میں چلا گیا، زمین کے نیچے دفن ہو گیا، نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن تین کام ایسے ہیں اگر کسی انسان نے اپنی زندگی میں کیے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس کے نیکیوں کا اکاؤنٹ کھلا رہے گا، مرنے کے بعد بھی اس کو وہاں پر نیکیاں ملتی رہے گی۔ فرمایا وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی صدقۃ جاریۃ، کہ کسی مرد نے یا کسی عورت نے زندہ رہنے کی حالت میں کوئی ایسا صدقہ کیا ہو، مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں، یا کسی دینی اجتماع میں کسی جوڑ کو کامیاب بنانے کے لیے، دین کے کسی کام کے لیے بھی اس نے خرچ کیا ہو، کہیں کنواں کھودنے لگا دیے یا کہیں دینی درسگاہ کا قیام ہوا، اس کے لیے اگر ہمارا مال خرچ ہوا تو حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا ہم نے کوئی علمی کام کر کے اس دنیا سے ہم چلے گئے، مرنے کے بعد قیامت تک اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ انہی چیزوں میں ایک تیسری چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، اگر کسی ماں باپ نے اپنے بچے کی تربیت اچھے سے کی، اسے سچا پکا مسلمان بنا کر اس دنیا سے چلے گئے، اب ان کے جانے کے بعد وہ بچہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے نماز پڑھے یا روزہ رکھے، حج کرے یا صدقہ دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے یا آپ کو ایصال ثواب کرے، حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ مرنے کے بعد بھی اولاد کے نیک اعمال کا ثواب والدین کو قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد نیک عمل کب کریں گی؟ جب ہم نے ان کی تربیت کر کے انہیں دیندار بنایا ہوگا۔
اگر ہم نے تربیت نہیں کی اور ہم نے انہیں دیندار نہیں بنایا تو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں ثواب پہنچانا تو دور کی بات، ہم نے ایسے بدبخت لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو اپنے ماں اور باپ کے جنازے کی نماز پڑھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، کہ ماں باپ نے انہیں اتنا بھی دین نہیں دیا کہ ماں مر گئی، باپ مر گیا، اب اس کے جنازے کی نماز پڑھے تو بچے اور بچی کو وہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ تو بتاؤ، جو بچے یا جو اولاد ہمارے جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ ہمارے مرنے کے 10-20 سال کے بعد ہمیں کوئی ایصال ثواب پہنچائیں گی؟ تو اس لیے ہم اپنے اولاد کی تربیت کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں۔ بہت سارے مضامین میرے سامنے ہیں مستورات کے اعتبار سے، لیکن رب کریم کی توفیق سے جو مضمون آتا جائیں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا۔ ایک تو نماز کے اہتمام کی طرف توجہ دلائی گئی، دوسری اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ آئیے تیسری اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری سب سے زیادہ مستورات کے اوپر آتی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کریں۔ ظاہر سی بات ہے، جنت گھر کیسے بنے گا؟ جس گھر میں آپسی اختلافات نہیں ہوں گے، جس گھر میں آپسی جھگڑے نہیں ہوں گے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا نہیں ہے، باپ بیٹے کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، ماں اور بیٹی کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، ساس اور بہو کے درمیان، بھاوج اور ننند کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جہاں کوئی جھگڑا نہ ہو وہ جگہ تو جنت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ گھر جنت اس وقت بنے گا جب ہمارے آپسی اختلافات ختم ہوں گے۔ تو مستورات کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ایک کے حق کو معلوم کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تبلیغی جماعت کے اندر جو چوتھی صفت بیان کی جاتی ہے نا اکرام مسلم، یہ آج مسلمانوں کی زبان پر ہے، عمل میں سے 100% یہ صفت نکل چکی ہے۔ ایک کوئی ہو الا ماشاءاللہ جو اس پر عمل کرتے ہو۔ دیکھو عزیزو، اگر آپ کہیں گے نا پورے اسلام کا خلاصہ مختصر انداز میں بتا دو، پورے اسلام کو 2 لفظوں میں اگر سمجھانا ہے نا، تو حضرت مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پورے اسلام پر عمل کرنا ہے، میں شارٹ کٹ اور مختصر انداز میں 2 لفظوں میں اگر پورے اسلام کو سمجھاؤں تو اس طرح سمجھاؤں گا۔ نمبر 1 اللہ کی عبادت کرو، نمبر 2 مخلوق خدا کی حقوق کو ادا کرو۔ نمبر 1 خالق کی عبادت کرو، نمبر 2 مخلوق خدا کے حقوق کو ادا کرو۔ جس اللہ کے بندے اور بندی نے یہ 2 کام کر دیے، سمجھو کہ وہ 100% اسلام پر عمل کرنے والا ہے، یا سمجھ لو کہ وہ سب پکا مسلمان ہے۔ خالق کی عبادت کا مطلب تو پتہ ہے کہ اس پر ایمان لانا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھنا ہے، اس کے لیے نماز ادا کرنی ہے، اس کے حکم کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہے، رب کریم نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور اللہ نے حج فرض کیا ہے تو حج کرنا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت، خالق کی عبادت ہے۔ اسلام کا دوسرا جز مخلوق خدا کے حقوق کو ادا کرنا۔ آج ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر مرد، ہر عورت یہ چاہتا ہے کہ دوسرا اور سامنے والا میرے حق کو ادا کرے، لیکن کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ میں بھی دوسروں کے حق کو ادا کروں۔ اس لیے بہت ادب کے ساتھ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی کی بیٹی ہے، آپ کسی کی بیوی ہو، آپ کسی کی ماں ہیں، آپ کسی کی بہن ہو، آپ کسی کی بہو ہو، آپ کسی کی ساس ہو، تو خاص طور پر یاد رکھنا آپ ساس بعد میں ہو، پہلے اللہ کی بندی ہو۔ آج آپ یہ سمجھ رہی ہو کہ میں ساس ہوں، گھر کی بڑی میں ہوں، لہٰذا میں بہو پر اگر ظلم بھی کرو
کروں گی تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یاد رکھنا آج گھر کا اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنی کمزور بہو کے اوپر ظلم کرو گی، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو اپنے اس عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کسی خاندان کی بہو بن کر جا رہی ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ میں خاندان کی بہو بن کر جا رہی ہوں، میں کسی کی بھی حق کو دبا سکتی ہوں، میری ساس بیچاری بھولی بالی ہے، میں اس کے اوپر اپنا زور چلا سکتی ہوں۔ یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کہیں گا اے میرے نبی کی امت کی ایک بندی، میں نے تجھے ساز بنایا تھا، تیرے بہوؤں کے تجھ پر حق تھے، لیکن تو یہ سمجھ رہی تھی کہ میں بڑی ہوں، میں اپنے بہو کے ساتھ ظلم بھی کروں گی، مجھے کون پوچھے گا؟ اللہ کہیں گے چل آج میں پوچھتا ہوں کہ تو نے اپنے بہو کے حقوق کو کیوں ادا نہیں کیا۔ تو معزز خواتین بتائیے ہم کیا جواب دیں گے؟ آج کا ہمارا معاشرہ یہ آپسی جو اختلافات ہے، ماں باپ کے آپسی اختلافات، ساس بہوؤں کے آپسی اختلافات، دیورانیوں جٹھانیوں اور نندوں کے آپسی اختلافات، اس کا نتیجہ عزیزو آپ سمجھتے نہیں۔ آپ سمجھتے کہ ہم چھوٹے موٹے جھگڑے کر رہے ہو جا رہا، لیکن آپ کے ان جھگڑوں کو آپ کی گود میں پروان چڑھنے والی نسل دیکھ رہی ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں النقش فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپن میں بچوں کے دل و دماغ میں جو بات بیٹھ جاتی ہے نا، اب وہ قیامت تک ان کے دل و دماغ سے نہیں نکلتی۔ آج آپ ایک دیورانی بن کر اپنی جٹھانی کے ساتھ جھگڑ رہی ہو، آپ ایک ننند بن کر اپنی بھاوج کے ساتھ جھگڑ رہی ہو، لیکن آپ کے اس جھگڑے کو آپ کی چھوٹی بچی دیکھ رہی ہے۔ کل بڑی ہو کر شادی ہونے کے بعد جب یہ آپ کی بچی کسی کی دیورانی بنے گی، کسی کی جٹھانی بنے گی، تو وہ بھی کہیں گی میں نے اپنے ماں کو اپنی دیورانی سے اس طرح جھگڑتے دیکھا تھا، میں نے اپنی ماں کو اپنی ننند سے اس طرح جھگڑتے دیکھا تھا۔ وہ بھی اسی طرح جھگڑیں گی اور بعد میں پھر جھگڑے کے نتیجے میں وہ گھر پہ آ کر بیٹھ جائیں گی اور آپ دوسروں کو کوسوں گے، دوسروں کو برا بھلا کہوں گے۔ لیکن میں انصاف کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی بچی کی زندگی کو بگاڑنے میں آپ کا وہ نادانی والا عمل تھا۔ آپ کیا سمجھ رہے کہ یہ جھگڑوں کا چھوٹا موٹا اثر ہوتا ہے؟ نہیں میرے بہنوں، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ ہماری بچیاں ہمارے عمل کو دیکھتی ہے۔ جب ہماری بچی نے دیکھا، بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ دیورانی سے بھی جھگڑے کرتی ہے، جٹھانی سے بھی جھگڑے کرتی ہے، ننند سے بھی جھگڑے کرتی ہے، آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو اب جب یہ بیوی، یہ چھوٹی بچی جس نے اپنے ماں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، بڑی ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد، کیا یہ اپنے ساس کے حق کو ادا کریں گی؟ کیا یہ اپنے دیورانی کے حق کو ادا کریں گی؟ کیا یہ اپنے جٹھانی کے حق کو ادا کریں گی؟ ظاہر سی بات ہے بالکل نہیں کریں گی، کیونکہ اس نے اپنے ماں کے عمل سے اس بات کو سیکھا تھا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ معاشرے میں آپ کی جو بھی حیثیت ہے آپ یہ معلوم کریں۔ اگر آپ ساس ہو، اگر معلوم نہیں ہے تو اپنے محرم کے ذریعے علماء اکرام سے رابطہ کر کے معلوم کریں کہ ایک ساس کے اپنے بہوؤں پر کیا حق ہوتے ہیں۔ اگر آپ ماں ہیں تو علماء دین سے معلوم کریں کہ ایک ماں کے اپنے بچوں اور بچیوں پر کیا حق ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی ننند ہے تو یہ معلوم کریں کہ ننند کے اپنے بھاوجوں پر اسلام کی روشنی میں کیا حق ہوتے ہیں اور اس کے مطابق ان چیزوں کو آپ ادا کرنے والے بن جائے۔ ظاہر سی بات ہے آپ ننند کے حقوق کو بھی ادا کر رہے ہوں گے، آپ دیورانی اور جٹھانی کے حقوق کو بھی ادا کر رہی ہوں گی، آپ شوہر کے حقوق کو بھی ادا کر رہی ہوں گی۔ تو اب آپ کی جو چھوٹی سی بچی ہے اپنے ماں کے اس عمل کو دیکھیں گی اور بڑی ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد جب یہ دوسرے گھر میں جائیں گی تو اب اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس نے اپنے ماں کو دیکھا ہوگا کہ اس کی ماں شوہر کے حق کو ادا کر رہی تھی تو یہ بھی اپنے شوہر کے حق کو ادا کریں گی۔ اس نے اپنے ماں کو دیکھا تھا کہ وہ ساس کے حق کو ادا کر رہی تھی، یہ بچی جا کر بھی اپنے ساس کے حق
حق کو ادا کرے گی۔ اس نے اپنے ماں کو دیکھا تھا کہ وہ جس گھر کی اس کی ماں بہو تھی، اس کی ماں نے وہاں بہو کے حق کو ادا کیا تھا۔ اب اس کی بچی جس خاندان میں گئی وہاں جا کر یہ بہو ہونے کے حق کو ادا کرے گی۔ تو بتاؤ ایسی بچیوں کی زندگیاں کبھی برباد ہوگی کیا؟ آج اسلام کے ہمارے زندگی میں سے نکلنے کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات کی ہمارے زندگی میں سے نکلنے کی وجہ سے دیکھیے آپ کتنے طلاق کے، کتنے خلا کے مسائل آ رہے ہیں کہ مسلم علماء اکرام بھی پریشان ہو گئے کہ آج معاشرے میں طلاق اور خلا کی بڑھتی وجہ کی بنیادی سبب اور وجہ کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک بنیادی وجہ اور سبب یہی ہے کہ ہم خود تو کسی کے حق کو ادا نہیں کرتے، یعنی ہم خود نہ اچھی بہو بنتے، نہ اچھی ننند بنتے، نہ اچھی بھاوج بنتے اور نہ اچھی دیورانی بنتے، اور ہم چاہتے کہ ہماری جو بیٹی ہے وہ ماشاءاللہ فرشتے کی جیسی بن کے جائے اور اچھی طرح اپنی زندگی گزارے۔ ایسا ہونے والا ہے کیا؟ قیامت تک کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو خاندان کے اندر کوئی آپ پر زیادتی کر بھی رہا ہے، اشاروں میں بات کہہ رہا ہوں میں کہ اگر خاندان میں کوئی آپ پر زیادتی کر بھی رہا ہے، آپ کی ساس آپ پر زیادتی کر رہی ہے، آپ کی ننند آپ پر زیادتی کر رہی ہے، تو آپ ان سے الجھے نہ، بلکہ یہ سمجھے کہ اگر میں انہیں الٹا جواب دوں گی میری بچیوں میں بھی وہ صفت آئیں گی۔ آپ اللہ کے لیے خاموش ہو جائے، اللہ کی ذات سے امید ہے، آپ اللہ کے لیے خاموش ہو گئی، جھگڑے سے پیچھے ہٹ گئی، اللہ رب العزت آپ کو آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آپ کے بچیوں کی زندگی کو اللہ دنیا میں جنت بنائیں گے۔ لیکن آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ پڑی، کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگے تو ظاہر سی بات ہے فائدہ تو کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ جواب دیں گے سب یہی کہیں گے دیکھو کیسی بد زبان بہو ہے، کیسی بد زبان دیورانی ہے، دنیا میں بھی آپ کی بے عزتی اور آپ کی اولاد بھی اس کو سیکھ کر جائیں گی تو آخرت میں بھی آپ کے لیے بے عزتی ہوگی۔ اس لیے ہم آپسی اختلافات کو مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سمجھاتا ہوں، ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، سنتے چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یا بندی حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑے کو چھوڑ دے، اللہ کے نبی اس کے بارے میں ذمہ داری لے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے اندر گھر دلائیں گے۔ تو ہم اگر حق بھی ہے، سچ بھی ہے، تب بھی خاموش ہو جائے اللہ کے لیے، ہمارے خاموش ہونے سے گھر بہت سارے فتنے اور فساد سے بچ جائیں۔ تو یہ ایک بات تھی کہ آپسی اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور آپسی اختلافات ختم ہوتے ہیں دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے سے، لہٰذا ہم ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے ایک تیسری، چوتھی اور اہم بات کی طرف کہ معزز خواتین، اللہ رب العزت نے سود کو اسلام میں حرام قرار دیا ہے۔ اسلام کے اندر سود کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سود کھانے والا اس طرح ہے گویا کہ وہ خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، صاف بات ہے۔ اب چاہے وہ سود بچت گٹ کے نام پر ہو یا کسی اور عنوان سے ہمارے پاس آ رہا ہے، کان کھول کر سن لینا اس کے لینے کی اور اس کے ذمہ دار بننے کی ہمارے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک آیت بتاؤں گا۔ ہمارے پاس کیسا ہوتا ہے کہ آج ان کافروں نے اسلام کی اندر جو چیزیں ناپاک ہے، حرام ہے، اس کے نام بدل بدل کے ہمارے اندر جو ہے تو اس چیز کو داخل کر دیا ہے کہ سود کو اسلام نے حرام کہا۔ سود کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا۔ بہت سخت جملہ ہے، غور سے سنیے آپ۔ اگر کوئی مرد سود کھاتا ہے تو اس کو اس سے بھی زیادہ گناہ ملے گا کہ جس بندے نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا، اس سے زیادہ گناہ سود کھانے والے کو ملے گا۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں، مفہوم مخالف کو لے لو
کہ مرد نے سود کھایا تو ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ گناہ مل رہا ہے، اور اگر کسی عورت نے سود کھائی، چونکہ یہ شریعت کی بات ہے، شریعت کی بات بتانے میں کسی قسم کی کوئی شرم اور کوئی خوف محسوس نہیں ہونی چاہیے، تو علماء کرام نے لکھا ہے اگر کوئی عورت سود کھاتی ہے تو گویا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ زنا کر رہی ہے، اس سے زیادہ اس کو گناہ ملنے والا ہے۔ صاف بات ہے، شریعت کا حکم ہے، قرآن اور حدیث کا یہی خلاصہ ہے۔ اب آپ اس کا نام بدل کر نہیں یہ بچت گھٹ ہے، ہمیں ہفتہ بھرنا پڑتا، یہ بھرنا پڑتا، ایسا ہے ویسا ہے، کچھ بھی آپ اس کی تعویل کر دو، میں شریعت کا حکم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو سود کھانے کا اتنا بڑا عذاب اور گناہ ہے، بلکہ آپ سورہ بقرہ کی ایک آیت اٹھا کر دیکھو گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ سود کی قباحت میں اللہ رب العزت نے اتنا سخت لہجہ استعمال کیا، اتنا سخت لہجہ اللہ رب العزت نے کسی اور حکم کو بیان کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ فرمایا کہ اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آؤ گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو بندہ اور جو بندی کسی بھی نام پر کسی بھی عنوان پر سود کھانے والے ہوتے ہیں، فرمایا یہ گویا کہ اللہ رب العزت کو جنگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے کیا؟ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو صاف طور پر آپ سن لیجئے، یہ سود دینے والے اور دلوانے والے آپ کو بہت سارے جو ہے تو آفر دیں گے، آپ کو اس کی بہت ساری خوبیاں بتائیں گے کہ ارے یہ لینے سے کوئی چیز پیچھے پڑ جاتی، یہ لینے سے ہمارا اتنا فائدہ ہوتا، ہم کماتے ہفتے کو ہفتہ، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چیز رہتی نہیں، گٹ کے ذریعے اٹھائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، ایسا فائدہ ہوگا، وہ ہزاروں فائدے گنا دے۔ قرآن کی آیت میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ دیکھو اللہ رب العزت سود کی نحوست سے مال کے اندر کمی کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ آپ کا مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ سود کی نحوست سے مال میں کمی آتی ہے۔ لہٰذا اب آنے والے آپ کو کتنی ہی اسکیمیں کیوں نہ بتائے، آپ کو اس کے کتنے ہی فوائد کیوں نہ بتائے، اگر آپ کو قرآن پر ایمان ہے، اللہ پر آپ کا ایمان ہے، تو اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ سود کسی بھی شکل سے آؤ اس کے ذریعے مال میں اضافہ نہیں ہوتا، اللہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی آ کے سود والا آپ کو یہ آفر دے کہ ارے آپ سود کے ذریعے لیں گے، آپ کا پیسہ بچ جائے گا، آپ کی کوئی چیز بن جائے گی، آپ کا فائدہ ہوگا، اور آپ نے اس کی بات کو مان لیا، تو گویا کہ آپ نے عملی طور پر اللہ کی بات کا انکار کر کے ایک کافر اور خبیث کی بات کو مانا اور اس پر عمل کیا۔ تو بتاؤ، جو بندی اللہ کی بات کو انکار کر کے، اللہ کی بات کو جھٹلا کر ایک اللہ کے مردود بندے کی بات کو مانیں گی، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے کیا؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے صاف طور پر سن لیجئے، سود کا پیسہ کسی بھی عنوان سے کیوں نہ آئے، چاہے وہ بچت گھٹ کے عنوان سے آئے یا کسی اور عنوان سے آئے، صاف طور پر میں نے قرآن کی بات آپ کے سامنے رکھ دی، اب آپ کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ جن کو اللہ نے اب تک بچایا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور آئندہ بھی اس میں پڑنے سے بچنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر کوئی مستورات غفلت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اس میں پڑ گئی ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد اس نحوست سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے اور یہ عزم مصمم کرے کہ آج کے بعد کبھی اس نحوست اور اس بلا میں ہم نہیں پڑیں گے۔ یہ ایک بات تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ تو اب تک جو باتیں آپ کے سامنے آئیں، ایک بار اس کا تھوڑا سا اعادہ کر لیں۔
کیونکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہر سال ہمارے پاس جلسہ ہوتا ہے اور جلسے میں جمعے کے بعد مستورات کی نشست ہوتی ہے، بیان ہوتی ہے، بس یہ بھی ایسی ہی تھا۔ لیکن بعد میں پوچھا گیا کہ کہاں گئے تھے تو کہا کہیں نہیں۔ کیا لائے؟ کچھ نہیں، بس گئے، سب بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھے، سنے اور آ گئے۔ معزز خواتین، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا نا تو آپ کا بیٹھنا بھی، میرا بیان کرنا بھی سب بیکار ہے۔ کسی کو نہ آپ کو ثواب ملے گا نہ مجھے ثواب ملے گا۔ اگر ہمارا یہ معاملہ ہے کہ کہاں گئے تھے، کہیں نہیں، کیا لائے؟ کچھ نہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ اس مجلس سے جب اٹھ کے ہم گھر جائیں تو ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آ جانی چاہیے۔ اگر سمجھو آپ یہاں سے جانے کے بعد آپ نے اس مجلس میں سنی ہوئی باتوں پر عمل کیا تو سمجھو کہ میرا یہاں آنا بھی قبول، آپ کا یہاں جمع ہو کر دین کی بات کو سننا بھی قبول، اور ہمارے اس بیٹھنے، سننے اور سنانے کے لیے جن احباب نے یہ انتظام کیا ہے، اس کے لیے مال خرچ کیا ہے، ایسا سمجھو ان کا مال خرچ کرنا بھی قبول۔ لیکن کب؟ جب ہم اس مجلس سے کچھ لے کر جائیں، جب اس مجلس سے ہم اس حال میں جائیں کہ آتے وقت ہماری جو کیفیت تھی، جانے کے بعد زندگی میں اگر کچھ تبدیلی آئی تو یہ ساری چیزیں سمجھو قبول ہے۔ لیکن اگر جانے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے تھے ویسے ہی رہے، تو سمجھو ہمارے اجلاس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے سب ارادہ تو کرتے ہیں نا انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد ہم نے جو چیزیں سنی ہیں اس پہ عمل کریں گے، سب کرتے ہیں انشاءاللہ ارادہ اور نیت۔ تو سب سے پہلی بات میں ایک بار یاد دہانی کے لیے کروا دوں کہ عزیز و معزز خواتین، نماز کا اہتمام خود بھی کرو، اپنے بچوں کو بھی کرواؤ، کیونکہ جو نماز کے عادی ہم بھی بنیں گے، ہمارے بچے بھی بنیں گے، تو اللہ رب العزت ان بچوں کو دیندار بھی بنائیں گے اور اپنا ولی اور بڑا انسان بھی بنائیں گے۔ اور اگر ہم نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے بے نمازی کی تو دعائیں بھی اللہ قبول نہیں فرماتے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ نماز کا اہتمام۔ دوسری بات یہ تھی کہ اپنے اولاد کی تربیت کرنا ہے، اور اپنے اولاد کی تربیت زبان کے مقابلے میں عمل سے زیادہ کرنا ہے، کہ خود نماز پڑھو، خود جو ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرو، خود جو ہے تو ادب سے بات کرنے والی بن جاؤ، تو ہمارے اولاد کی بھی تربیت ہوگی اور ہماری اولاد بھی سچی پکی مسلمان بنے گی۔ تیسری بات جو آپ کے سامنے کہی تھی کہ گھر کے آپسی جو اختلافات ہیں، آپس میں جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں، اگر ہم سوچیں گے نا بہت چھوٹے سے جھگڑے رہتے ہیں، لیکن وہ بولتے نا ہم رائی کا پہاڑ بنا دیتے، ہم نہیں بناتے۔ آپ سے امید ہے ماشاءاللہ آپ بہت اللہ والیاں ہیں، وہ شیطان خبیث ہے جو آپ کو بہکاتا ہے، یعنی رائی کا پہاڑ بنانے پر شیطان آپ کو ابھارتا ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ شیطان کو موقع کیوں دیتے ہو؟ چھوٹے موٹے معاملات ہیں اور اس کو ہم ہمارے خاموش رہنے سے گھر کے اندر اگر بڑے سے بڑا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے واسطے خاموش رہنے کی عادت ڈال دیں، اور ہم معاشرے میں ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ کرے کہ سب میرا حق ادا کرے، بلکہ میں سب کا حق ادا کرنے والی بن جاؤں، اس کی ہم کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے گود میں پروان چڑھنے والی بچیاں بھی اس کو دیکھیں گی اور وہ بھی اپنے نکاح کے بعد اس پر عمل کریں گی، جس کے نتیجے میں ان کی دنیا بھی جنت بنے گی اور آخرت کی جنت تو اللہ انہیں عطا ہی فرمائیں گے۔ اور آخری بات جو میں نے آپ کو بتلائی تھی وہ یہ ہے کہ سود کی حرمت خود بھی سمجھے اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ عزیزو وقت نہیں ہے آپ کو بتانے کے لیے، اتنی کارگزاریاں آتی ہے، خاص طور پر دیہاتوں کی اتنی کارگزاریاں ہیں کہ ہماری مسلم مائیں بہنیں بچت گھٹ کے نام پر سود کے جال میں اور دلدل میں ایسی پھنس چکی ہے۔ ابھی اذان کا وقت ہو رہا ہے ورنہ میں آپ کو کارگزاریاں سناتا، اتنی کارگزاریاں ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایسے کیسے ہماری مسلمان شہزادیاں ان خبیثوں کے جال میں کیسا پھنس گئی اور وہ کس طرح اس سود کے دلدل میں پھنس گئی۔
کہ کئی کارگزاری آئی کہ بچت گھر شروع کیا، شروع میں ایسا لگ رہا تھا